المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، پہلے 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز جس چیز سے کیا وہ عقیدہ ہی تھا۔ نمبر 2، عقیدے کی مخالفت عظیم ترین مخالفت ہے برعکس دوسرے اعمال کے۔ نمبر 3، عقیدہ عمل کی بنیاد ہے، یعنی عمل کا دار و مدار عقیدے پر ہی ہے۔ اس کے بعد یہ جانیں کہ صحیح عقیدے کے اصول و ضوابط یکجا طور پر 3 ہیں۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا مصدر صرف اور صرف قرآن و حدیث ہیں، لہذا عقیدے کے مسائل میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ اسی طرح عادات و تقالید، مقامات و شخصیات، ذوق و شوق اور حسن آرائیوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ نمبر 2، کتاب و سنت کے مدلولات اللہ اور اس کے رسول کے مراد پر ہیں، لہذا سلف صالحین کی سمجھ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، یعنی اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ نمبر 3، غیبی مسائل میں عقل کو دخل انداز نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ توقیفی ہیں۔ اس بات پر ایک آسان سی مثال، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، سورہ الاعراف 143 نمبر کی آیت، یعنی تم اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی تجلی نے پہاڑ کے پرکھچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہماری عقلیں عالم غیب کا انکشاف نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔